اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں اور دوسرے ہتھیاروں سے مسلح تھی۔ ڈمبالا، نارو نے مجھے بھاری آواز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری بستی میں آمد ہمارے لیے باعث فخر و امتیاز تھی۔ تم خوش بختی کی علامت بن کر یہاں آئے تھے۔ تمہاری آمد کے لیے 100 سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد جا کر ڈمبالا دیوتا اپنی روح کو کسی انسانی پیکر میں منتقل کر کے یہاں بھیجتا ہے، لیکن تم نے یہاں آنے کے بعد ڈمبالا کی روح سے بے وفائی کی ہے اور ہم لوگوں سے بھی بے وفائی کی ہے۔ ہم سب کو اس بات کا سخت افسوس ہے کہ تم کل رات چوری چھپے پہاڑی کے اس پار مردوں کی وادی میں چلے گئے جبکہ تمہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تمہیں یاد ہوگا کہ تم نے مردوں کے بارے میں مجھ سے سوال پوچھا تھا اور میں نے اس کا واضح جواب دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا صاف طور پر مطلب یہی تھا کہ ہم تمہیں اپنے اس راز میں شریک نہیں کرنا چاہتے، لیکن تم کل رات امبالوں کے جھونپڑے میں پہنچے۔ ہم سب کو اس بات پر حیرت ہے کہ خونخوار کتوں نے تمہیں کیوں کر چھوڑ دیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈمبالا کی عظیم روح کا کرشمہ ہو۔ تم نہ صرف امبالا کے جھونپڑے میں گئے بلکہ تم نے اسے مجبور کر کے یہاں کے بارے میں وہ ساری باتیں معلوم کر لیں جن سے تمہارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ احمق اور ناداں امبالو تمہیں ساری تفصیلات بتاتا رہا اور تم اس سے کرید کر یہاں کے بارے میں سوالات پوچھتے رہے۔ تم شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ تم دونوں کی ملاقات اور گفتگو کا کسی کو علم نہیں ہوگا، لیکن یہ تمہاری بہت بڑی بھول تھی۔ تمہیں یقیناً اس بات کا علم نہیں تھا کہ برابر کے جھونپڑے میں پالکم رہتا ہے اور اس وقت اس کے ساتھ اندلک موجود تھی۔ پالکم اور اندلک نے وہ ساری باتیں سن لی جو تمہارے اور امبالوں کے درمیان ہوئی تھی، اور انہوں نے رات ہی کو جا کر عظیم نراس کو اس سارے واقعے سے آگاہ کر دیا۔ عظیم نراس سخت برہم ہے اور اس صورتحال نے اسے شدید غضبناک بنا دیا ہے۔ میں اب اگر چاہوں بھی تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ تمہارے اندر دیوتا کی روح اس وقت ضرور موجود ہے، لیکن تمہیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے تھی کہ شگان دیوتا سب سے عظیم ہے اور نراس اس کے نمائندہ ہے۔ اب تمہیں نراس کے پاس چلنا پڑے گا۔ اس نے تمہیں فوراً طلب کیا ہے۔ میں نے جو کچھ کیا اس پر مجھے نہ کوئی ندامت ہے اور نہ کوئی افسوس، اور نہ ہی اس کے لیے میں معافی کا خواستگار ہوں۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، اگر عظیم نراس نے مجھے طلب کیا ہے میں اس کے پاس چلنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ میں اسے مطمئن کرنے کی کوشش بھی کروں گا۔ تو پھر اٹھو اور چلو، نارو نے کہا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور ہمارا قافلہ نارو کے جھونپڑے کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس بار صورتحال بالکل مختلف تھی۔ میرے آگے آگے نارو چل رہی تھی جس کے دونوں ہاتھوں میں ہڈیوں کے بنے ہوئے بھاری بھاری ہتھیار تھے، اور میرے آگے پیچھے اور دائیں بائیں بہت بڑی تعداد میں عورتیں چلی آ رہی تھیں جو سب کی سب اسی قسم کے ہتھیاروں سے مسلح تھیں اور بڑی چوکس نظر آ رہی تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ اس وقت میری حالت ایک قیدی کسی تھی جسے مسلح محافظوں کی نگرانی میں اپنی جگہ پر لے جایا جا رہا تھا۔ گو کہ مجھ سے کسی نے یہ بات نہیں کی تھی کہ میں قیدی ہوں اور میری حفاظت کی جا رہی ہے، لیکن در حقیقت صورتحال یہی تھی کہ مجھے اس انداز سے لے جایا جا رہا تھا کہ میں کوئی فرار کی راہ اختیار نہ کر سکوں۔ میں دل ہی دل میں ان وحشی عورتوں کی حماقت اور سادگی پر ہنس رہا تھا۔ بھلا مجھے رائے فرار اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر میں فرار ہونا بھی چاہتا تو بھلا ان میں کس کی اتنی ہمت تھی کہ مجھے روک سکتا؟ نہ تو نراس جادوگرنی کی جادوئی طاقتیں میرے اوپر کوئی اثر کر سکتی تھیں، اور نہ ہی نارو کی بے پناہ جسمانی طاقت میرا کچھ بگاڑ سکتی تھی۔ میں اس تماشے میں دلچسپی لینے لگا تھا اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان لوگوں کے آئندہ اقدامات کیا ہوں گے۔ سرزمین افریقہ پر یہ میرا پہلا تجربہ تھا اور میں اس تجربے سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہونا چاہتا تھا۔ ہمارا جلوس نراس کے جھونپڑے کے سامنے جا کر رک گیا۔ نارو اس جلوس کی قیادت کر رہی تھی۔ جلوس میں نراس کی نائب دہل بھی شامل تھی۔ مجھ سمیت سب لوگ باہر ٹھہر گئے اور صرف دہل اندر چلی گئی۔ نارو بھی وہیں کھڑی رہی۔ ذرا دیر کے بعد دہل اندر سے نکل آئی۔ اس نے نارو سے کہا کہ وہ ڈمبالا کو ساتھ لے کر اندر آ جائے اور باقی لوگ دروازے پر مستعد کھڑے رہے۔ نارو نے اپنی ساتھی مسلح عورتوں کو اشارہ کیا اور وہ اپنے اپنے ہتھیار سنبھال کر ایک دم چوکس ہو گئی۔ دہل کی سربراہی میں اور نارو اندر داخل ہوئے۔ اندر جاتے جس چیز پر سب سے پہلے میری نظر پڑی وہ امبالو تھا، لیکن وہ امبالو نہیں تھا جسے رات میں نے دیکھا تھا اور جس کے ساتھ ایک طویل گفتگو ہوئی تھی۔ اس وقت کا امبالو زخموں سے چور چور
ایک نیم مردہ جسم کا مالک تھا جو نراز کی جھوپڑی میں ایک جانور کی کھال کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا گویا اسے کوڑوں یا ہنٹروں سے بری طرح مارا گیا ہے۔ اس کے ہاتھ پیر مضبوط رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، اتنی سختی کے ساتھ کہ وہ جنبش بھی نہیں کر سکتا تھا، جبکہ شاید اس کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ امبالو اتنا زیادہ زخمی تھا کہ اگر وہ خود بھی حرکت کرنا چاہتا تو نہیں کر سکتا تھا۔ معلوم نہیں ان ظالم اور بے درد عورتوں نے اسے کیا کیا ایذائیں پہنچائی تھیں۔ امبالو کے فوراً بعد جس دوسری چیز پر میری نظر پڑی وہ خود نراز تھی۔ میں اس سے پہلے ایک سے زائد بار اس کو دیکھ چکا تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت ہی کچھ اور تھی۔ وہ پتوں سے بنی ہوئی ایک بے ڈھنگی سی چٹائی جیسی چیز پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے روکھے پھیکے اور بے ڈھنگے بال دونوں شانوں پر بری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں لال بھبوکا ہو رہی تھیں۔ اس کے سامنے چٹائی پر ایک بڑا سا مٹی کا برتن رکھا ہوا تھا۔ اس برتن کے دونوں طرف ایک ایک انسانی کھوپڑی کا کاسا رکھا ہوا تھا اور ان کھوپڑیوں کے ساتھ ایک ایک لمبی سی ہڈی رکھی ہوئی تھی جو غالباً انسان کی ریڑھ کی ہڈی تھی، کیونکہ یہ کافی بڑی نظر آ رہی تھی۔ نراز کے سامنے رکھے ہوئے ایک بڑے سے برتن میں کوئی محلول موجود تھا جو کافی بےہودہ سا نظر آ رہا تھا۔ صاف طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا کہ یہ محلول انسانی خون پر مشتمل تھا، اور یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ یہ خون امبالا ہی کا ہو، کیونکہ اس کا سارا جسم زخموں سے چور تھا اور جگہ جگہ سے خون بہہ رہا تھا۔ بوڑھی ساحرہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھے ہوئے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی، لیکن وہ اس قدر آہستہ بول رہی تھی کہ اس کی زبان سے نکلنے والا ایک لفظ بھی کوئی دوسرا شخص سن نہیں سکتا تھا۔ اب اس نے اپنی آنکھیں بھی بند کر لی تھی۔ ہم لوگ خاموشی سے جا کر نراز کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر میری طرف دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ نراز اپنے نامعلوم جاپ میں مصروف تھی۔ اس نے ہم لوگوں کے قدموں کی آہٹ سن کر بھی آنکھیں نہیں کھولی، لیکن بدنصیب امبالو نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس نے ہم تینوں کو دیکھا اور پھر وہ مجھے گھورنے لگا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے شدید نفرت نظر آئی۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنی اس ساری بدنصیبی کا ذمہ دار مجھے ہی سمجھ رہا تھا۔ اس نے شدید غصے اور نفرت کے عالم میں میری طرف دیکھا اور پھر زمین پر زور سے تھک دیا۔ مجھے اس کے اس طرز عمل سے کافی صدمہ پہنچا، لیکن میں اس کو کسی طرح میں مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ مجھ سے اور میری قوتوں سے بالکل واقف نہیں تھا، اور نہ ہی اس کی نظروں میں میری دہشت تھی، اور میں ایک عام انسان سے زیادہ کچھ نہیں تھا جس کے خاکی بدن میں ڈمبالا کی روح سما گئی تھی۔ میں خود ڈمبالا نہیں تھا، بلکہ ڈمبالا نے میرے پیکر میں پناہ لی تھی، اور شگان دیوتا ڈمبالا کی روح کو میرے جسم سے باہر نکال کر مجھے دوبارہ ایک عام اور ادنا انسان کے روپ میں تبدیل کر سکتا تھا۔ امبالو نے صرف مجھے نفرت سے گھورنے پر اکتفا کیا اور مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے بھی اس کا رویہ دیکھ کر اس سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ مجھے امبالو کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کے سوا اور موت کی بے بسی بھی نظر آئی۔ کافی دیر کے بعد نراز نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے نہایت زہریلی اور نفرت بھری نظروں سے دیکھا۔ کل تک جن نظروں میں میرے لیے پیار اور احترام تھا، آج وہی آنکھیں مجھے دیکھ کر شعلے برسا رہی تھیں۔ سچی بات تو یہ ہے پروفیسر کہ ایک لمحے کے لیے تو میں اس بوڑھی سائرہ کی آنکھیں دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا۔ ان آنکھوں میں ایک ایسی عجیب و غریب کیفیت تھی کہ کوئی انسان انہیں دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ میں اس کیفیت کا اظہار الفاظ میں نہیں کر سکتا۔ بہرحال ظاہر ہے کہ مجھ پر جو کیفیت طاری ہوئی وہ ایک لمحاتی کیفیت تھی جو ایک آن میں گزر گئی۔ بوڑھی ظاہرہ اپنی لال لال آنکھوں سے مجھے گھورتی رہی اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتی رہی۔ اس کے ساتھ ہی وہ پیالے میں بھرے ہوئے محلول میں انگلیاں ڈال کر انہیں چاٹتی بھی رہی۔ نارو اور دہل بالکل مستعد اور مؤدب اور عاجزانہ انداز میں کھڑی رہیں، جبکہ میں بوڑھی سائرہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھورتا رہا۔ سن اے اجنبی انسان! اچانک بوڑھی سائرہ کی آواز بلند ہوئی۔ یہ آواز اس کی پہلی آواز سے بالکل مختلف تھی جسے میں بارہا سن چکا تھا۔ یہ کریہا اور پھٹی ہوئی ڈرونی سی آواز تھی۔ عظیم ڈمبالا نے تجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اپنی روح کو تیرے جسم کے اندر داخل کیا۔ عظیم شگان نے مجھے بتایا ہے کہ تو اس خطہ ارض کا رہنے والا نہیں ہے۔ جس جگہ ہم لوگ رہ رہے ہیں تو کسی دور کی دنیا کا باسی ہے اور سمندروں کی سیر کرتے کرتے یہاں تک آ گیا ہے۔ عظیم ڈمبالا 100 سال کے بعد جب جنم لیتا ہے تو اپنے لیے ایک ایسا ہی جسم تلاش کرتا ہے جیسا کہ تیرا جسم ہے، اور اس جسم میں وہ اپنی روح کو منتقل کرتے ہی ہماری آبادی میں چلا آتا ہے اور ایک طویل عرصے تک قیام کرتا ہے۔ اس کی آمد ہم سب لوگوں کے لیے نیکی اور نیک بختی کی علامت ہوتی ہے۔ میری عمر 200 سال ہے اور میں 2 مرتبہ ڈمبالا کو دیکھ چکی ہوں۔ ہر بار ڈمبالا نے
بستی کے قواعد و قوانین کی پابندی کی اور کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جس سے عظیم دیوتا شگان کی ناراضگی کا کوئی امکان پیدا ہو۔ لیکن اے اجنبی، تو نے ڈمبالا کی روح کو شرمسار کیا ہے۔ ڈمبالا کی روح مجھ سے سخت ناراض ہے۔ تو نے اس بستی میں داخل ہونے کے بعد ان باتوں کا کوئی لگانے کی کوشش کی جن سے براہ راست تیرا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن تو نے نہ صرف ان باتوں میں خود کو الجھا لیا بلکہ امبالوں کو شیشے میں اتار کر اس کے ذریعے بستی کے مردوں میں بغاوت پھیلانے کی کوشش کی۔ تیرا جرم ناقابل معافی ہے۔ تو نے ہمارے قبیلے کی روایات کو توڑ موڑ دیا ہے اور یہاں کے سکون کو غارت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈمبالا کی روح تجھ سے ناراض ہو کر تیرے جسم سے واپس چلی گئی ہے اور اب تو ڈمبالا نہیں ہے، تو ایک سفید اور سنہری چمڑی والا معمولی انسان ہے، اور اب تجھے ناروں سے کشتی کرنی ہوگی اور امبالوں کا انجام بھی ان قریب تیرے سامنے ہوگا۔ اور میں نے ڈمبالا دیوتا کی روح کے سبب تمہارا احترام کیا، لیکن افسوس شاید تمہارا جسم اس لائق نہیں تھا کہ ڈمبالا کی روح کو پورے طرح قبول کر لیتا۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسر رہ گئی اور تمہارے جسم نے ڈمبالا کی روح کو پورے طور پر قبول نہ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ تم نے امن، مسرت اور سکون کی اس مقدس سرزمین پر جہاں شگان دیوتا کی حکمرانی ہے سازشوں اور فریب کاریوں کے بیج بونے کی کوشش کی۔ اب یہ شگان دیوتا ہی کا حکم ہے کہ تمہارے جسم سے ڈمبالا کی روح کو نکال دیا جائے اور تمہیں پھر سے ایک عام انسان میں تبدیل کر دیا جائے۔ تمہارے جسم سے اب ڈمبالا کی روح نکال لی گئی ہے اور تمہارا اب وہی حشر ہوگا جو ایک دشمن اور سازشی کا حشر ہوتا ہے۔ نراس نے کہا، اب پروفیسر میں ایک دلچسپ صورتحال سے دوچار تھا۔ اس سے پہلے مجھے ہمیشہ مردوں سے نامرد آزمائی کرنی پڑی تھی اور انہیں ان کے غرور کی سزا دینی پڑی تھی۔ اب تک صرف ایک عورت میری زندگی میں ایسی آئی تھی جس نے مجھ سے براہ راست تصادم کی راہ اختیار کی تھی، اور وہ شرخونا تھی جو مجھ سے پہلے نہ جانے کتنے نوجوان انسانوں کے خون سے اپنی پیاس بجھا چکی تھی، لیکن وہ بھی اس طرح کھل کر میرے مقابلے پر نہیں آئی تھی، اور اس نے دھوکے بازی سے کام لیتے ہوئے مجھے نشہ آور مشروب پلا کر مجھ پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن یہاں وحشی عورتوں کے اس عجیب و غریب قبیلے میں مجھے ایک دیو پیکر اور ناقابل تسخیر عورت کی جانب سے طاقت کے مقابلے کا باقاعدہ چیلنج کیا جا رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ مجھے اس کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی۔ میں ناراض جادوگرنی سمیت اس قبیلے کی تمام عورتوں کو یہ دلچسپ تماشا دکھانے کے لیے تیار تھا، لیکن مجھے اصل فکر امبالو کی تھی۔ امبالو بے گناہ تھا، اس غریب کا کوئی قصور ہی نہیں تھا کہ اس نے میرے سوالوں کے جوابات دے کر مجھے یہاں کے اصل حالات سے آگاہ کیا تھا، اور وہ بھی اس وقت جب میں نے اس کے لیے اس سے بہت اصرار کیا تھا، ورنہ شروع میں تو وہ مجھے کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس طرح اگر دیکھا جاتا تو امبالو پر جو مصیبت آئی تھی اس کا ذمہ دار میں تھا، اور ایک طرح سے یہ میرا اخلاقی فرض تھا کہ میں امبالو کو اس خطرناک صورتحال سے نکالوں اور اس دردناک اور عذاب آگی حالات سے اس کو نجات دلاؤں جس کا واضح طور پر ذکر نراس نے کیا تھا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ نراس کے فیصلے کے مطابق امبالو کی باری مجھ سے پہلے آنے والی تھی۔ آج سے 3 ماہ بعد امبالو کو ہلاک کیا جانا تھا، اور اس کے تقریباً 3 ماہ بعد میرا نمبر تھا۔ میں بھی فوری طور پر اپنی خفیہ قوتوں اور صلاحیتوں کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور امبالو کی جان بھی بچا لینا چاہتا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک نیا خیال آیا، مجھے کچھ نہ کچھ حکمت عملی سے کام لینا تھا۔ نراس عظیم ہے اور شگان دیوتا عظیم تر ہے۔ میں نراس کے آگے مؤدبانہ انداز میں اپنا سر جھکاتے ہوئے کہا، اب جب کہ عظیم دیوتا شگان کے حکم کے تحت میرے بدن میں سے ڈمبالا کی روح نکالی جا چکی ہے اور مجھے کام اور معمولی رتبے کے انسان میں تبدیل کیا جا چکا ہے، تو میں عظیم نراس کے سامنے ایک اور درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف ہے، اور میں اسی سلسلے میں عظیم نراس سے ایک ضروری گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ نراس تمہاری بات ضرور سنے گی۔ بولو، بوڑھی سائرہ نے گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری اپنی ناقص العقلی کے مطابق امبالو بے قصور ہے، اور سارا قصور میرا اور صرف میرا ہے۔ میں نے کہنا شروع کیا، نہ تو امبالو نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی، اور نہ ہی میں اس کے بلانے پر وہاں گیا تھا۔ میں خود ہی زبردستی اس کے جھونپڑے میں داخل ہو گیا تھا، اور وہاں جا کر میں نے اسے مجبور کیا کہ وہ میرے سوالات کے جوابات دے۔ وہ حت المقتور میرے سوالوں کے جوابات دینے سے گریز کرتا رہا، لیکن شاید وہ ڈمبالا دیوتا کی بات کو مسترد کر کے اس کی ناراضگی مول لینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے ساری باتیں مجھے صاف صاف بتا دی۔ اس لیے میں عظیم نراس سے درخواست کرتا ہوں کہ امبالو کو معاف کیا جائے اور اسے کوئی سزا نہ دی جائے۔
اس لیے کہ فی الحقیقت سزا کے قابل اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اور اگر اس قبیلے سے متعلق ان باتوں کا میرے علم میں آ جانا کوئی جرم تھا تو پھر اس جرم کی سزا مجھے ملنی چاہیے۔ میں عظیم دراز کے فیصلے کے آگے سر جھکاتا ہوں، میں ہر طرح کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، وہ یہ کہ جب ڈمبالا کی حیثیت سے میرا اس قبیلے میں خیر مقدم کیا گیا اور میری آمد کو باعث خیر و برکت قرار دیا گیا، تو پھر اس قبیلے سے متعلق اہم باتوں سے میرا واقف ہو جانا ایک جرم کیسے بن گیا؟ کیا زیادہ دنوں تک اس قبیلے میں رہنے کے بعد میں یہاں کی باتوں سے خود بخود واقف نہ ہو جاتا؟ اس وقت کسے سزا دی جاتی، مجھے، امبالوں کو، یا کسی اور کو؟ تم نے بہت دلچسپ اور عاقلانہ باتیں کی ہیں، نراس نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ تم ایک ہوشیار انسان ہو اور تمہارے اندر باتوں کو سمجھنے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ میں تمہارے اٹھائے ہوئے دونوں سوالوں کا جواب دوں گی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس قبیلے میں رہنے کے بعد تمہیں یہاں کے طور طریقوں، رسم و رواج کا خود بخود علم ہو جاتا، تو یہ بات اپنی جگہ پر بالکل درست ہے۔ تمہیں واقعی تھوڑا بہت علم تو خود ہی ہو جاتا، اور باقی باتیں پوری تفصیل کے ساتھ تمہیں یا تو میں خود بتاتی یا میرے نائب اور معتمد دہل بتاتی۔ یہ میرا منصب تھا کہ میں تمہیں یہاں کے حالات سے آگاہ کرتی، لیکن تم نے چوروں کی طرح اور جاسوسوں کا سرویہ اختیار کر کے، جس سے نفرت اور دشمنی کی بو آتی ہے، اگر تم یہ باتیں امبالوں سے پوچھنے کی بجائے مجھ سے پوچھ لیتے تو تمہارا قصور نہ گنا جاتا، لیکن تم نے سیدھی سادھی گفتگو کے بجائے سازش کا رستہ اختیار کیا۔ اس قبیلے میں سازش کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا۔ اب جہاں تک امبالوں کا تعلق ہے تو اسے ہر بات اچھی طرح معلوم تھی کہ ان معاملات میں تم سے گفتگو کرنے کا اختیار صرف مجھ کو ہے اور کسی اور کو نہیں، لیکن اس نے جانتے بوجھتے ہوئے اس بات کو فراموش کر دیا اور تمہیں ساری باتیں بتا دی۔ تم نے سارا الزام اپنے سر اس لیے لینا چاہا ہے کہ تم امبالوں کی جان بچانا چاہتے ہو، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جتنے قصور وار تم ہو اتنا ہی قصور امبالوں کا ہے۔ تم دونوں میں سے کسی کو معاف کیے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دو کہ تم دونوں میں سے کسی کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ موت تم دونوں کا مقدر بن چکی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنی آواز میں افسردگی کا انداز پیدا کرتے ہوئے کہا، مجھے عظیم دراز کا یہ فیصلہ قبول ہے، لیکن اس صورت میں کہ میں عظیم دراز سے ایک اور درخواست کروں گا، اور وہ یہ کہ اپنی مرضی اور شگان دیوتا کے حکم کے مطابق مجھے اور امبالوں کو سزا ضرور دے، لیکن سزاؤں کے وقت میں تبدیلی کرتے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ نراس نے کہا۔ صاف صاف کہو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے امبالوں سے پہلے سزا دی جائے، کیونکہ میرا قصور زیادہ ہے اور اس کا کم، اس لیے اسے زیادہ عرصے تک زندہ رہنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ یہ بات انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج سے ٹھیک 3 ماہ بعد جب قبیلے میں ایک نیا لڑکا بالغ ہو جائے تو اس وقت میری اور نارو کی کشتی کروا دی جائے۔ مجھے یقین ہے کہ نارو مجھے زیر کرے گی اور میری زندگی کا خاتمہ کر دے گی۔ اس طرح میں اپنی آنکھوں کے سامنے امبالوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکوں گا۔ میری موت کے 3 ماہ بعد جب قبیلے میں دوسرے لڑکے بالغ ہو جائیں تو اس وقت عظیم نراس امبالوں کو بھی سزا دے سکتی ہے، لیکن کم از کم میری روح کو اس بات کا اطمینان ہوگا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے امبالوں کو مرتے نہیں دیکھا۔